بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جو ہم لوگ سبق پڑھنے والے ہیں وہ قصص النبیین حصہ دوم سے ہے، جس کی ہیڈنگ ہے حکمت ہود علیہ السلام کی حکمت۔ یہ مضاف الیہ کا جملہ ہے۔ حکمت ہود علیہ السلام کی حکمت۔ وما زال ہود ینصح لقومہ۔ زال یا ظلم معنی ہوتا ہے زائل کرنا، اور جب ما نافیہ اس کے ساتھ مل کر آتا ہے تو ما زال یعنی نفی مل کر یہ اس میں مثبت میں بدل جاتا ہے۔ ما زال کے معنی یہاں پہ برابر مسلسل۔ ما زال ہود ینصح کہ ہود علیہ السلام برابر نصیحت کرتے رہے۔ نصح ینصح نصیحت کرنا، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے۔ ہود علیہ السلام برابر مسلسل نصیحت کرتے رہے لقومی اپنی قوم کو، ویدعوہم اور ان لوگوں کو دعوت دیتے رہے بحکمت و رفق، حکمت اور نرمی کے ساتھ۔ رفق معنی نرمی، کہ ہود علیہ السلام برابر اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، ویدعوہم بحکمت و رفق، اور یعنی ہود علیہ السلام اپنی قوم کو برابر نصیحت کرتے رہے اور ان کو دعوت دیتے رہے بحکمت و رفق، حکمت اور نرمی کے ساتھ۔ قال ہود علیہ السلام نے کہا، یا قومی اے میری قوم، انا اخوکم و صدیقکم بالامس، کہ میں تم لوگوں کا بھائی ہوں، و صدیقکم اور تم لوگوں کا دوست ہوں، بالامس کل سے ہے۔ یعنی جو وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کو طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے دعوت دینا شروع کیا تو اس ٹائم کہنے لگے کہ یہ مجنون ہے اور یہ یعنی بیوقوف ہے، یعنی بیوقوفی اس کے اندر ہے، حماقت ہے۔ تو اسی کو ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں کل ہی سے تم لوگوں کا بھائی تھا، یعنی تم لوگوں کا بھائی ہوں، تم لوگوں کا دوست ہوں، یعنی میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں، کو میں تم لوگوں کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہو جس کو تم لوگ نہیں جانتے ہو، کہنے کا مراد ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، یا قومی اے میری قوم، انا اخوکم و صدیقکم بالامس، کہ میں تم لوگوں کا بھائی ہوں اور تم لوگوں کا دوست ہوں، بالامس کل سے ہی۔ امس معنی کہتا ہے گزشتہ کل کو۔ الا تعرفوننی، کیا تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ حمزہ استفہامیہ ہے، عرف یعرف پہچاننا، تعریفون یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ الا تعرفوننی، کیا تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے ہو، نہیں جانتے ہو؟ یا اخوانی اے میرے بھائیو، لماذا تخافوننی، تم لوگ مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ تخافون جمع کا صیغہ ہے، یہ ضمیر جو لگ کے آئی ہے یہ مفعول ہے۔ لماذا تخافوننی، کہ تم لوگ مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ وتفرون منی، اور مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ فر یفر بھاگنا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ وتفرون منی، اور تم لوگ مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ انی لا انقص من مالکم شیئا، کہ بے شک میں لا انقص کم نہیں کروں گا۔ نقص ینقص معنی ہوتا ہے کم کرنا، انقص واحد متکلم، بے شک میں کم نہیں کروں گا، من مالکم تم لوگوں کی مال میں سے، شیئن کچھ بھی، یعنی تم لوگوں کی مال میں سے میں ذرہ برابر بھی کچھ بھی میں کم نہیں کروں گا، کمی نہیں کروں گا۔ یا قومی اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم لوگوں سے سوال نہیں کرتا ہوں علیہ اس کام پر، یعنی جو میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، یعنی بھلائی کی طرف تم لوگوں کو بلا رہا ہوں، یعنی اس پر میں سوال نہیں کرتا ہوں، مالن مال کا، یعنی میں تم لوگوں سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں۔ سال یسالو سوال کرنا، مطالبہ کرنا، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ یہ کم جو ضمیر لگ کے آئی ہے یہ مفعول ہے سالہ کا۔ یا قومی اے میری قوم، لا اسألکم میں تم لوگوں سے مطالبہ نہیں کرتا ہوں، علیہ یعنی اس کام پر، مالن کوئی بھی مال، یعنی کوئی بھی اجرت، کوئی بھی مال میں تم لوگوں سے مطالبہ نہیں کرتا ہوں۔ ان اجری الا علی اللہ، بے شک میرا یعنی میرا اجر، یعنی میرا اجر الا علی اللہ اللہ پر ہے، یعنی مجھے اس کا اجر اور اس کا بدلہ جو ہے مجھے اللہ عطا کرے گا۔ اجریہ یہ ہے مضاف الیہ، ان اجریہ بے شک میرا اجر الا علی اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس کا اجر ثواب عطا فرمائے گا۔
یا قومی اے میری قوم ماذا تخافون ان آمنتم باللہ، کیا تم لوگ ڈرتے ہو، ماذا تخافون کیا تم لوگ ڈرتے ہو، ان آمنتم باللہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آمن یؤمن مانے ہوتا ہے ایمان لانا، آمنتم یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ماضی سے ہے۔ ان آمنتم باللہ کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، واللہ اور بخدا، واللہ کے معنی یعنی بخدا، لا تفقدون تم لوگ نہیں کھوؤ گے، فقد یفقد معنی ہوتا ہے کھونا، کوئی چیز کھونا، کھو دینا، یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ فعل مضارع سے۔ لا تفقدون تم لوگ نہیں کھوئے گے، من مالکم اپنے مال میں سے، شیئن کچھ بھی، یعنی تم اپنے مال میں سے کچھ بھی نہیں کھوؤ گے، مراد ہے یعنی تمہارے مال میں سے ذرہ برابر بھی کم نہیں کیا جائے گا، تم اپنے مال میں سے کچھ بھی نہیں کھوؤ گے، اذا آمنتم باللہ جب تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ گے۔ بل یبارک اللہ لکم فی الرزق بلکہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا تمہارے لیے رزق میں، بلکہ معنی بلکہ، بارک یبارک برکت دینا، یبارک فعل مضارع سے ہے، اس کا فاعل ہے اللہ، بل یبارک اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا، لکم یعنی تمہارے لیے، فی الرزق رزق میں، ویزید فی قوتکم اور تمہاری طاقتوں میں اضافہ کرے گا، زاد یزید اضافہ کرنا، زیادہ کرنا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر جو فاعل ہے وہ اللہ کی طرف لوٹے گی، ویزید اور وہ اضافہ کرے گا، فی قوتکم تمہارے طاقتوں کے اندر، ویا قومی اور اے میری قوم، لماذا تتعجبون من رسالتی تم لوگ کیوں تعجب کرتے ہو، تعجب معنی ہوتا ہے تعجب کرنا، تعجب میں پڑھنا، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل مضارع سے۔ لماذا تتعجبون تم لوگ کیوں تعجب میں پڑھتے ہو، تعجب کیوں کرتے ہو، من رسالتی میرے پیغام سے، یعنی جو میں یہ دعوت دے رہا ہوں تم لوگوں کو، اس سے تم لوگ کیوں تعجب کرتے ہو، کیوں تعجب میں پڑھتے ہو۔ ان اللہ لا یکلم واحدا واحدا بے شک اللہ تعالی وہ بات نہیں کرتا ہے ہر ایک سے، یعنی ایک ایک کر کے انفرادی طور پر، واحدا واحدا کا ترجمہ کریں گے انفرادی طور پر، کلم یکلم معنی ہوتا ہے بات کرنا، کہ بے شک وہ یعنی اللہ تعالی انفرادی طور پر ہر ایک سے بات نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخاطب کل احد بے شک اللہ تعالی ہر ایک کو مخاطب نہیں کرتا، خاطب یخاطب مخاطب کرنا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی مضارع سے ہے، بے شک اللہ تعالی مخاطب نہیں کرتا ہے کل احد ہر ایک شخص کو، یقول لہو کہ اس سے وہ کہے افعل کذا افعل کذا کہ تم اس طرح کرو تم اس طرح کرو۔ ان اللہ یرسل الی کل قوم رجلا بے شک اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ارسل یرسل بھیجنا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے الی کل قوم ہر ایک قوم کے پاس، رجلا ایک ایسے آدمی کو، منہم یعنی انہی میں سے ایک آدمی کو، یکلمہم جو ان لوگوں سے بات کرے۔ ان اللہ یرسل الی کل قوم کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ہر ایک قوم کے پاس ان میں سے ایک آدمی کو، یکلمہم جو ان لوگوں سے بات کرے، کلمہ یکلمہ بات کرنا، یکلمہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم جو ضمیر لگ کے آئی ہے یہ مفعول ہے، یکلمہم جو ان لوگوں سے بات کرے، وینصح لہم اور ان لوگوں کو نصیحت کرے، نصح ینصح سے، ینصح فعل مضارع سے ہے، وینصح لہم اور ان لوگوں کو نصیحت کرے۔ وقد ارسلنی الیکم اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، ارسلہ یرسل بھیجنا، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی سے ہے، یہ نی جو لگ کے آئی ہے ضمیر یہ مفعول ہے ارسلہ کا، اور بے شک اس نے مجھے بھیجا ہے الیکم تم لوگوں کی جانب، اکلمکم تاکہ میں تم لوگوں سے بات کروں، وانصح لکم اور تم لوگوں کو نصیحت کروں، یعنی تم لوگوں سے بات کرنے اور تم لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اکلمو یہ واحد متکلم ہے، اکلمکم تاکہ میں تم لوگوں سے بات کروں، وانصح لکم اور تم لوگوں کو نصیحت کرو۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم کیا تم لوگ تعجب کرتے ہو، حمزہ یہاں پر استفہامیہ ہے، عجب تم یہ فعل ماضی سے ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ،
اب عجیب تم کیا تم لوگ اس بات سے گھبراتے ہو، تعجب کرتے ہو، ان جاءکم ذکر من ربکم کہ تمہارے رب کی جانب سے ایک پیغام آیا ہے۔ ذکرن پیغام، نصیحت کے معنی یہاں پر ہے۔ ان جاءکم کہ تم لوگوں کے پاس آیا ہے، ذکر من ربکم تمہارے رب کا ایک پیغام، علی رجل منکم تم میں سے ایک آدمی پر، لینذرکم جو تم لوگوں کو ڈرائے، یعنی جو تم لوگوں کو ڈرا رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے۔ کیا تم لوگ اس بات سے تعجب کرتے ہو، گھبراتے ہو کہ تمہارے پاس آیا ہے ذکر من ربکم تمہارے رب کی جانب سے ایک پیغام، ایک نصیحت آئی ہے، علی رجل منکم تم ہی میں سے ایک ایسے آدمی پر، لینذرکم جو تم لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔